اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا، آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ پر اپنا خاص فضل اور کرم بھی عطا فرمائے گا، اور اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کی بارشیں بھی برسائے گا۔ جو لوگ اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ مانگ کر مایوس ہو چکے ہیں، بہت سارے وظائف بھی کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات اور جمعۃ المبارک کے مقدس دنوں میں ضرور پڑھیں اور اپنے رب سے دعائیں قبول کروائیں، اور اپنی قسمت کو چمکتا ہوا، تقدیر کو بدلتا ہوا اور مقدر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، آپ کوئی بھی کلمات پڑھیں گے، کوئی بھی قرآنی الفاظ پڑھیں گے، قرآنی آیت پڑھیں گے، اسماء اعظم پڑھیں گے، جب آپ یقین کامل کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو تب ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آزمائش کے طور پہ آپ وظائف کریں گے تو آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم آپ کو کسی بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کرے گا، کیونکہ جب آپ مالک حقیقی کی پاک کلام کو آزما رہے ہیں تو اللہ کریم بھی آپ کو پھر آزمائے گا۔ اور یاد رکھیں، ہمیشہ جب بھی آپ دعا کیا کریں تو سب سے پہلے دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا، ہمیں اپنے دردناک غضب سے محفوظ رکھنا، اپنے غضب والے غصے سے ہمیں محفوظ رکھنا، اور اپنی آزمائش سے بھی محفوظ رکھنا، کیونکہ ہم لوگوں کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم اللہ کی آزمائش برداشت کر سکیں۔ وہ انبیاء کرام، اولیاء کرام ہی تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی آزمائشیں برداشت کی اور بہت زیادہ انعامات بھی حاصل کیے۔ تو آپ صرف اللہ سے دعا کیا کریں کہ مولا ہماری اتنی اوقات ہی نہیں کہ ہم تیری آزمائش برداشت کر سکیں، مولا ہمیں آزمائش سے محفوظ رکھنا، اور ہم جو بھی اپنی ضرورت کے مطابق تجھ سے مانگیں ہمیں فوراً عطا فرما، اور ہمیں ایسا رزق اور دولت عطا فرما جس سے تو اور تیرا نبی راضی ہو، اور ہمیں ایسی دولت سے بچائے رکھنا، ایسی دولت سے دور رکھنا جس سے تو اور تیرا نبی ناراض ہو۔ جب آپ نے اللہ سے پیار اور محبت والے لہجے سے باتیں کرنی ہیں، دعائیں مانگنی ہیں، تو اللہ کریم آپ کی عاجزی کو دیکھ کر، انکساری کو دیکھ کر، خلوص نیت کو دیکھ کر آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال اگر آپ کریں گے تو آپ اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی ہمیں جنت میں لے جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت بھی ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر دے گی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ جو کلمات شیئر کروں گی، ان کلمات کو نہایت عاجزی، انکساری، پیار اور محبت، خلوص نیت، خلوص دل کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ سے نبی کے وسیلے سے مانگیں، نبی کے واسطے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں، حاجات کا اظہار کریں، رزق اور دولت کا اظہار کریں، جو بھی آپ کے دل کی مراد ہے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔
اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں ان کلمات کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، آپ چاہیں ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان کلمات کو لا تعداد بکثرت پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی تعداد میں نے آپ کو بتلائی ہے اتنی تعداد میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، وگرنہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لا تعداد بکثرت بھی ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہم صلی علی محمد، ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے جتنی تعداد میں نے آپ کو بتلایا ہے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ، ان کلمات کو بھی آپ چاہیں 41 مرتبہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا باکثرت پڑھ لیں جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی النبی الکریم، ان کلمات کو بھی آپ نے اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں جتنے بھی میں آپ کے ساتھ کلمات شیئر کر رہی ہوں، ان کلمات کو آپ باکثرت بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی چھوٹی سی تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، ان چاروں کلمات میں سے کسی ایک کلمے کو پڑھ سکتے ہیں، کسی ایک درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ان چاروں درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں 100 مرتبہ، یعنی 100 والی آپ تسبیح پکڑیں، اس پر آپ نے اللہم صلی علی محمد ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے دوسری تسبیح کو شروع کرنا ہے جزا اللہ انا محمد ما ہوا اہلہ، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے صلی اللہ علی النبی الکریم 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں۔ اگر آپ 41 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 41 مرتبہ پڑھیں۔ جمعرات کا اور جمعۃ المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ ان مقدس کلمات کو پڑھ کے اس وظیفے کے فوائد و فضائل سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور اس وظیفے کی برکات اور بران رحمت اور اللہ کی خاص کردہ نعمتیں دونوں ہاتھوں سے سمیٹ سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل، مختصر سے کلمات، مختصر سے وظائف جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ 4 دعائیں شیئر کی ہیں، آپ انہیں درود پاک کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں دعائیں کہہ سکتے ہیں، آپ انہیں قرآنی کلمات کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ انہیں نام دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن ہی آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ہفتے میں 2 دن اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے پورا مہینہ اس وظیفے کے فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا مختصر سا عمل جس کی بدولت آپ لاکھوں کروڑوں دنیاوی حاجات اور خواہشات کو پورا کروا سکتے ہیں، دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھا سکتے ہیں، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں، اور رزق اور دولت کے خزانے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جس وظیفے کے اتنے زیادہ فوائد و فضائل ہوں، ہمیں اس وظیفے کو ضرور تھام لینا چاہیے اور اللہ اور اس کے نبی کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ اور جب آپ ان وظائف کو کر لیں گے تو پھر آپ نے عاجزی انکساری کے ساتھ خصوصی دعائیں کرنی ہے، اور سارا معاملہ سپرد خدا کرنا ہے، اور وسیلہ رسول کا آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔